اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے جو بیلوٹ بنایا تھا وہ 67 آیات تک بنایا تھا۔ آج میں 68 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ یہ پیغمبروں کے واقعات ہیں، جو پیغمبر جو پیغام اللہ کا لے کے آئے ہیں اور لوگوں کو دیا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہود علیہ السلام کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم کم عقل ہو اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تو کہا ہود علیہ السلام نے کہ قوم میں کم عقل نہیں ہوں، لیکن میں بھیجا ہوں اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے۔ تو پھر اس قوم نے کہا کہ پھر نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالتی، پیغام اپنے رب کا، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیرخواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ ہود علیہ السلام نے کہا اسی طرح، نوح علیہ السلام نے کہا اسی طرح ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچانا ہے، میں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیرخواہ ہوں، میں امانت دار ہوں، میں خیانت نہیں کرتا اللہ کی بات میں پوری اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں۔ کوئی بھی تبلیغ کرتا ہے، کوئی بھی ہمیں قرآن کی آیاتیں سناتا ہے تو وہ ہمارا خیرخواہ ہوتا ہے، تو تبھی ہمیں پہنچاتا ہے۔ وہ اپنی برتری نہیں جتلاتا، وہ اپنی بلندی نہیں جتاتا، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ باقی جو ایسا کرتے ہیں تو وہ پھر گناہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بلند رکھتے ہیں، تو بلند کوئی بھی نہیں ہے، ہر انسان سارے برابر ہیں، مگر اسلام تقویٰ کے مطابق ان کے درجات ہیں۔ ابلغکم، پہنچاتا ہوں پیغام اپنے رب کا، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیرخواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، وہی نوح علیہ السلام نے جو کہا، ہود علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا کہ آیا تم کو عجیب لگتا ہے کہ آیا ہے تمہارے پاس ایک مرد، یعنی ایک انسان ذکر یعنی نصیحت لے کر تمہارے رب کی طرف پہ تمہیں ڈرائے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے، اور اللہ تعالیٰ اس دوزخ سے تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ نُوحٍ، قوم نوح، یاد کرو جس وقت تم کو بنایا خلیفہ بعد قوم نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کے، وَزَدَاكُمْ، اور زیاد کیا تم کو، فی الخلق کی پیدائش میں، بسطتاً، اور پھیلا دیا تم کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں کہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ آیا تمہیں عجیبہ لگتا ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، کہ تمہاری میں سے ایک مرد ہوں، ایک انسان ہوں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اور ڈراؤں تم کو اور تمہیں دوزخ سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ اور یاد کرو جس وقت یعنی روئے زمین پہ پانی آ گیا تھا، سیلاب آ گیا تھا، تمام لوگ غرق ہو گئے تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تمہارے سے پھر پھیلائی، یعنی اس جعلکم خلفاء، قرآن پہلی بات آخر میں کرتا ہے، آخری بات پہلے میں کرتا ہے، بنایا تمہیں خلیفہ، یعنی تمہیں اس زمین کی بادشاہت دی، تمہیں اس زمین پر آباد کیا بعد قوم نوح علیہ السلام کے، اور تمہیں زیادہ کیا پیدائش میں، یعنی تم تھوڑے تھے، میں نے تمہیں کہا نا کہ نوح علیہ السلام کا 72 بندوں نے، یا بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 14 بندوں نے، تو تمہیں پیدائش میں زیادہ کیا، بسطتاً، اور پھیلا دیا، پھر تمہیں دنیا میں پھیلا دیا زمین پہ۔ فاذکروا علی اللہ،
بس یاد کرو یہ تمہارا اللہ ہے، لعلکم تفلحون، ہو سکے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یاد کرو یہ اللہ کی نعمتیں کہ تمہیں پھیلا دیا اور تمہیں زیادہ کیا، یہ تمہارا اللہ ہے، یہی اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، لعلکم تفلحون، ہو سکے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا آیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ، وہ ایک ہے، ونذرا، اور چھوڑ دیں، ما کان یعبد آباؤنا، وہ جو عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور یہ تمام بتوں کو چھوڑ دیں، یہ تمام بتوں کی وہ پردش نہ کریں، تم اس کے لیے ہمارے پاس آئے ہو۔ تو انہوں نے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو چونکہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بات نہ مانو گے تو تم دوزخ میں جاؤ گے، اللہ کے عذاب تو تمہیں پکڑے گا اور تمہیں تکلیف ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں اپنے باپ دادوں کا دن۔ تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب اگر تم سچے ہو۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے بتوں کے لات و منات اور عزا، ان کو، اور ہود اور ثمود اور اس طرح کے نام انہوں نے رکھے تھے اپنے بتوں پر۔ اور آج کل جو ہمارے بتوں کے نام ہیں، کاکا صاحب ہے، پیر بابا ہے اور داتا گنج بخش ہے، یہ زیارتیں ہمارے بت ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، صرف اللہ کی پرستش کرو، اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ یہ انہوں نے ان بتوں کی پوجا کی، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم وہ کھڑی کی پوجا کرتے ہیں، ہم پڑی کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باپ دادوں کے، تو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ کرو، یہ گناہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں نے یہ کیا تھا، زیارتوں پہ غلاف چڑھائے تھے اور جھنڈے لگائے تھے اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ تمہارے باپ دادوں کے پاس یہ پیغام نہیں آیا تھا، تمہارے پاس آ گیا ہے، تمہارے پاس قرآن کی تعلیم آ گئی ہے، اگر نہیں ہے تو کسی سے سیکھ لو، کسی سے پوچھ لو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ لاؤ عذاب اگر تم کہتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ قالا، کہا ہود علیہ السلام نے، قد وقع علیکم من ربکم، اللہ بے شک واقع کرے گا تم پر میرا رب، رجسن، ذلیلی، پلیتی، وغضب، اور غضب۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں عذاب نہیں لا سکتا، میں عذاب لانے والا نہیں ہوں، عذاب لانے والا رب الکریم ہے اور رب الذات ہے، اور پلیت عذاب تم پر آئے گا، ذلیل عذاب تم پر آئے گا، اور غضب آئے گا تم پر۔ اتجادلوننی فی اسمائی، اب تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ جو نام تم نے ان کے بتائے، سمیتم، اس کے نام، وانتم آباؤکم، اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، وہ جو نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل۔ اتجادلوننی، آیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ ان ناموں پر، یعنی سود اور لات و منات اور عزا، اور آج کل میں تمہیں بتایا کہ یہ کاکا سے پیر بابا اور داتا گنج بخش اور یہ بڑی امام سرکار ہے اور یہ وہ، تم نے آیا تم جھگڑا کر کے دو میرے ساتھ ان ناموں پر جو تم نے نام کی، تم لوگوں نے ان پر نام رکھے، انتم و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادوں نے ان پر نام رکھے، تم نے نام رکھے اور تمہارے باپ دادوں نے ان پر نام رکھے، ما نزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ اس پر کوئی دلیل، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم ان کو تم پوجا کرو۔ میں بریلی بھائیوں کو بھی کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور زیارتوں کو مانتے ہیں اور یہ زیارت سب کچھ کرے گی اور زیارت والا سب کچھ کرے گا۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ رب الکریم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نہیں نازل کی اس پر کوئی دلیل، فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ پھر ہود علیہ السلام نے کہا کہ بس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی انتظار کروں گا، تم بھی انتظار کرو کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ، پس نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، مَعَهُ بِرَحْمَتٍ، جو اس کے ساتھ ساتھی تھے،
جو ہود علیہ السلام کے ساتھی تھے، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھیوں کو بھی نجات دی برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وقت تو آنا دابر الذین کذبوا، اور بے کنی کر دی ان لوگوں کی جو جھٹلاتے تھے میری آیاتیں، پھر ان کو زمین سے بالکل بے کنی ان کی کر دی، ان کو تباہ و برباد کر دیا جو میری آیاتیں جھٹلاتے تھے، وما کانوا مؤمنین، اور یہ نہیں تھے ایمان لانے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے دی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔